بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، صبح درخشاں میں ان دنوں آپ ولادت باسعادت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرامز دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اور سچ ٹی وی پہ بہت سے ایسے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سال جو 1447 ہجری ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ ولادت باسعادت کا سال ہے۔ آپ کی عمر مبارک جب آپ نے ہجرت فرمائی 53 سال تھی، ہجری سال شروع ہوا، اور آج 1447، یعنی ہم ایسے عصر میں زندہ ہیں، ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ رسول پاک کا 1500 سالہ ولادت باسعادت کا سال ہم منا رہے ہیں۔ اور آپ بہت سے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، روزانہ صبح درخشاں میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر پروگرامز ہیں جس میں ہم ختم مرتبت کی بات کرتے ہیں۔ لازم آج 8 ربیع الاول ہے، اور ختم مرتبت ہی کے ایک فرزند کا یوم شہادت ہے۔ ختمی مرتبت کے 12 روحانی جانشین، جن کے ذریعے علم نبوی آگے بڑھا، اور 11ویں لال ولایت، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی شہادت کا آج دن، تو آج بھی ذکر تو مصطفیٰ کا ہی ہے، کیونکہ ایک بہت معروف حدیث ہے کہ ہم سب محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، اور یہ علم اور روحانی وراثت کے حوالے سے ہے، ورنہ ختم مرتبت کا مقام یقیناً بلند ہے۔ تو آج انہی کے ایک فرزند کا ذکر ہوگا، اور خاص طور پر جو علمی میدان میں جو کچھ آپ نے کیا اس کے حوالے سے تو بہت ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں۔ چندہ تعارف کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کے نامور اسکالر ہیں، اور آپ ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے پراپر علم دین بھی حاصل کیا اور مروجہ علوم بھی حاصل کیے، اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں آپ کئی شعبوں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا محمد علی صابری صاحب۔ آپ ایک عالم دین ہیں، سیرت پر، تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم میں نے ذکر کیا، اور ظاہر ہے وہ ذکر کیے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے کہ پورا مہینہ ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، اور یہ 1500 سالہ جشن ولادت یا ولادت باسعادت کا سال ہے۔ تو یہ دراصل ختم مرتبت ہی کی روحانی وراثت تھی۔ آپ کی بہت معروف حدیث کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور پھر مولا علی کی اولاد سے، اور پھر امام حسین کی اولاد سے آگے امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، 12 ائمہ کا سلسلہ چلا، اور آج اس کی 11ویں کڑی، 11ویں لڑی، 11ویں لال ولایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یقیناً ہمارے لیے یہ عز و شرف کا مقام ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت والے مہینے میں ایمان کی حالت میں موجود ہیں، اور آپ کی امتی ہونے کے شرف سے باریاب ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری فلاح، اور سارے کا سارا علم جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اور یہاں یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نعمت ہو اور جس کو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ، تو اس احسان کا جو تسلسل ہے وہ آپ کی
اولاد اہل بیت اطہار ہیں، بے شک بے شک، اور جو آج کے زمانے کے ناظرین ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈی این اے ہے، بالکل صحیح بات، اور اس کے اپنے اثرات ہیں۔ بالکل صحیح بات، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 8 ربیع الاول، اور آج ہم اپنے قلوب کو، اذہان کو معطر و منور کرنے کے لیے جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت حسن عسکری ہیں، اور ان کا جو مقام بلند ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات جو میرے ذہن میں حویدہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون سی ایسی مشکل ہے جو کسی پر گزری ہو اور وہ ایک انتہا درجے پر مجھ پہ نہ گزری ہو۔ جی بے شک، بالکل صحیح، تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کربلا ہے، کربلا کی درسگاہ ہے، اس کے بہت ہی عظیم کردار ہیں۔ تو اس سارے ورثے کے گویا اس کو سنبھالنے والے جو اشخاص، جو پر انوار اشخاص ہیں، ان میں سے حضرت امام حسن عسکری ہیں۔ بے شک، ناظرین کے گوش گزار کرتا چلوں کہ امام ہادی کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کے وارث، واہ واہ سبحان اللہ، اور اب آپ دیکھیں کہ جو ہدایت کا منبع وہ سفر کرتے کرتے آپ کے والد بزرگوار پر پہنچتا ہے، اور یہ بھی بہت ہی کثرت روایات سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی، جی جی بے شک، لیکن بہت ہی کم سنی میں وہ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ سمرہ جو ہے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور اس وہاں پر ان کا جانا، وہاں پر ان کا وقت گزارنا، اور بہت ہی عنفوان شباب میں اللہ کے حضور حاضر ہو جانا، جی جی یہ اس کے اندر یہ بات پنہاں ہے کہ عباسی دور ہے، اور وہ جو بادشاہوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ جو جس کو پوٹینشل تھریٹ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، بالکل صحیح، خواہ وہ اللہ کے کتنے ہی برگزیدہ بندے ہوں اور برگزیدہ سلسلے کی ایک اہم کڑی ہوں۔ جی بے شک بے شک، جناب مولانا محمد علی صابری صاحب ابھی بہت ہی مدلل اور پرتاثیر آغاز کیا گفتگو کا جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب نے، اور یہ پورا جو سلسلہ ائمہ اثنا عشر کا ہے، گویا چند جملوں میں آپ نے سمندر کو کوزے میں سمویا کہ یہ پوری لڑی، پوری نسل جو ہے یہ وارثان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک جیسے کہا کہ صرف 28 سال، اور یہ 28 سال بھی نظر بندی میں گزرے، اسی لیے امام حسن بن علی نقی علیہ السلام کے نام کے ساتھ عسکری مشہور ہو گیا کہ عسکر یعنی چھاونی میں انہیں مقید رکھا گیا، ان کو اور ان کے والد کو۔ 28 سال کی عمر میں آپ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ نے تاریخ پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اور بہت سے کارنامے سر انجام دیے، علمی بھی اور معاشرے پر اثر انداز ہونے والے عملی اقدام بھی کیے۔ ہم وہ ایک ایک کر کے پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کی عمر مبارک، آپ کا علم، آپ کا وارث رسول ہونا، اس بابت آپ کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم ہستی جس نے اس کٹھن مرحلے میں جب
ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ عسکری کے اندر، عسکریت کی قیادت کے اندر یا چھاونی کے اندر جو ان کو قید رکھا گیا تھا، اس کی وجہ سے روابط آپس میں نہیں تھے. اس مرحلے میں ہدایت کرنا اور اس مرحلے پہ گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لے کے آنا، یہ وہی سیرت ہے جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا تھا. آج بھی جب ہم بغداد سے سامرا جاتے ہیں تو ایسا لقودک صحرا ہے کہ آج بھی بعض جگہ پر تو گزرتے ہوئے آج بھی خوف آتا ہے، کیونکہ ہر طرف صحرا ہی صحرا نظر آتا ہے اور بالکل الگ سے. اور پھر وہ سامرا شہر وہ واقعی آج بھی پرہیبت نظر آتا ہے. تو 1400 سال پہلے مدینہ سے اولاد رسول کو، آل رسول کو سختیوں میں وہاں لے جانا اور مقید کرنا، یہ واقعی تاریخ کے بڑے سانحے ہیں جو تاریخ میں ان شخصیات پہ گزرے. تو یہ ایک وہی، اب سورہ جمعہ کی دوسری آیت اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پہ خداوند کریم نے پیغمبر اکرم سے مخاطب ہو کر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو 28 سالہ جو زندگی گزری ہے، اس پہ اگر ہم ایک سراسری نگاہ بھی دوڑا لیں تو اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو ضلال مبین پیغمبر کے دور میں تھا، جو لوگ گمراہی میں تھے پیغمبر کے دور میں، اسی کی ایک کڑی ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کے اس تاریخ میں نظر آتا ہے. کہ دیکھیں عباسی خلفاء نے امت مسلمہ کو دین اسلام سے کتنا دور کیا تھا، اور وہی اس کی ایک کڑی کربلا میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ان کے گھر پہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی آیت اتری ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے. اب اسی سلسلے کو آپ خلیفہ عباسی کے دور میں دیکھیں، امام حسن عسکری اور امام ہادی کے دور میں دیکھیں، امت مسلمہ کو کتنا دین سے دور کیا تھا. بالکل. اور اس کے ساتھ روابط جو ہے پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیسے ان کو راہ راست پر لایا. اس 28 سے دیکھیں، اسی میں علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں یہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب دیکھیں علم امامت کے ذریعے سے میں، لفظ میں جو تھا اس کو خودی میں تبدیل کر دیا امام حسن عسکری علیہ السلام، اس کو خودی میں تبدیل کر دیا. اب خودی کیا ہے؟ خودی وہ ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو وہ فرمان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بس اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے خطوط کے ذریعے یا اپنے جو نائبین تھے جہاں تک رسائی تھی، اس حوالے سے لوگوں کو اس راستے پر لے کے آئے کہ بھئی میں سے نکل کر خودی کی طرف آ جاؤ، کہ خدا خود بندے سے پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. بالکل صحیح. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو علمی کاوشیں ہیں یا جو سختیوں میں جو علمی اور سیرت اخلاقی کی جو کاوشیں ہیں، اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ امام نے اپنے خطوط کے ذریعے سے اس چھاونی میں رہتے ہوئے اپنے خطوط کے ذریعے سے امام نے لوگوں کو اپنے جد کے راستے پر لے کے آئے اور دین اسلام سے روشناس کرا دیا. بالکل صحیح. یہ امام کی سیرت اور جو 28 سالہ زندگی کے اندر جو ہمیں نچوڑ جو ملتا ہے وہ یہ چیز مل جاتی ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہوئے تھوڑا، جب آپ نے بھی فرمایا، آپ نے بھی اور ہم نے بھی سیرت میں پڑھا کہ 28 سال عمر مبارک ہے، تو مجھے ایک مماثلہ، وہ رسول اللہ کہہ گئے تھے کہ میں امت میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن یعنی کتاب اور دوسری میری اطرت. تو ان میں بہت مماثلتیں ہیں. خود رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ دونوں ایک گراں بہا چیزیں ہیں، گراں چیزیں ہیں. قرآن پاک کی ہم کوئی تھوڑا سا بھی حصہ پڑھتے ہیں تو اس تھوڑے سے حصے میں بھی یہ قدرت کا، اللہ کا اہتمام کہ ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. ہمیں علمی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، عمل کرنے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، کنونس کرنے والی چیزیں بھی، عقل کو کنونس کرنے والے دلائل مل جاتے ہیں، اور دل پر اثر کرنے والی وہ موتی بھی مل جاتے ہیں. تو میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی دیکھ رہا تھا کہ 28 سال عمر مبارک ہے، لیکن ہر چیز مل رہی ہے. جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ
علمی اقدامات بھی مل رہے ہیں جن کا بھی ہم ذکر کریں گے، عملی اقدامات بھی مل رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کی باتیں بھی مل رہی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنے والے دلائل بھی مل رہے ہیں۔ تو مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اور قرآن پاک میں بہت زیادہ اس حوالے سے مماثلت نظر آئی۔ دیکھیے آپ نے بجا فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کا قلب روشن ہوتا ہے، جب ایک پاکیزہ خون کی وراثت ہوتی ہے، پھر آپ نے اپنے انٹرو میں جیسے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی مشہور اور ہمارے قلوب اور اذہان میں نقش۔ ڈاکٹر صاحب ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد کیونکہ یہ ایک بڑا جامع جواب مانگتا ہے اور آپ یقیناً اس طرف جا رہے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں وقفے کے بعد آ کے اس بات کو مکمل کریں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔